قربانی کی حکمت کیا ہے؟ تو اس سلسلے میں ہم یہ جان لیں کہ اولاً تو جتنے بھی احکامات اسلام ہیں یا جو شرائع اسلام ہیں ان میں ہم ان حکمتوں کو ہم نہیں پہنچ سکتے۔ حکمت اللہ بالغہ، اللہ کی حکمت وہ پہنچی ہوئی ہے، ہم ان چیزوں کو نہیں سمجھ سکتے سوائے جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اشارات ہیں یا خود اللہ تبارک تعالیٰ نے نصوص شرعیہ کے روشنی میں جو چیزیں بیان کر دی ہیں، ان احکامات کے علاوہ اور دیگر کیا احکامات ہیں یا اس کی جو ہے کیا حکمتیں ہیں، ان تمام حکمتوں کو ہم نہیں جان سکتے۔ البتہ کچھ چیزیں ہیں جن کو نصوص کے روشنی میں یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کی روشنی میں جن چیزوں کو ہم جان سکتے ہیں وہ یہ چیزیں ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ قربانی کی حکمت یہ ہے کہ اس سے اللہ کا تقرب حاصل ہوتا ہے، اللہ کی قربت ہوتی ہے۔ بندہ اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کر کے اللہ تبارک تعالیٰ کا تقرب حاصل، اسی لیے اس کو قربانی کہا ہی گیا۔ قربان اس کو اسی وجہ سے کہا گیا، اللہ کی قربت حاصل کرنا جو ہے، اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا بندہ مستحق ہوتا ہے جو ہے۔ تو سب سے پہلی حکمت یہی ہے کہ اللہ کا تقرب حاصل ہوتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ گزشتہ قوموں میں جو قربانیاں انجام پائیں، خصوصاً ہمارے نبی جس خانوادے سے آئے ہیں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا خانوادہ ہے، جو ابو الانبیاء ہیں، یعنی جن کے قوم کے اندر یا جن کے نسل میں جو ہے انبیاء کرام کی ایک بڑی تعداد آئی ہے، اللہ کے نبی اسی خاندان سے یا اسی قوم سے ہیں، اسی سلسلے سے ہیں جو ہے، ان کی جو قربانی تھی اس قربانی کو زندہ رکھنا تھا جو ہے۔ اور وہ قربانی قرآن کریم کی آیات میں آپ پڑھیں گے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بچے کی قربانی کے ذریعے سے ان کو آزمایا تھا۔ انہوں نے خواب دیکھا اور نبیوں کا خواب سچا ہوتا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے کے سامنے اللہ تبارک تعالیٰ کی اس احکام کا تذکرہ کیا، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ بیٹے میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھے قربان کر رہا ہوں، تو تیری کیا رائے ہے؟ دیکھیے بچہ بھی نبی کا بیٹا، اور اللہ بعد میں نبوت کے منصب پر فائز ہوا جو ہے، اس بیٹے نے نہایت ہی عاجزی، انکساری، ان تمام چیزوں کا اظہار کر دیا، یا بتفعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، کہ ابا جان آپ کو جو حکم الہی ہوا ہے آپ اس کو کر جائیے، آپ مجھے صبر کرنے والے لوگوں میں پائیں گے۔ تو یہ قربانیاں، یہ نفسانی قربانیاں تھیں، یہ جان کی قربانیاں تھیں، کہ اس کے لیے بھی وہ بے دریغ جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو قربان پیش کرنے سے چوں چرا بالکل بھی نہ انہوں کیا۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، سنت و ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے جو ہے۔ ایسی اس قربانی کے ذریعے سے اہل و عیال کے اندر ایک وسعت کا ماحول بنتا ہے جو ہے۔ بچے بھی سمجھتے ہیں کہ ہم ایک انسان جو غربت اور افلاس کی زندگی گزارتا ہے اور وہ ترستا ہے کچھ چیزوں کو، تو اس کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالیٰ خود آدمی، پھر اس کے کنبہ قبیلہ، پھر اسی طریقے سے جو فقراء اور مساکین ہیں، دوست و احباب ہیں، ان تمام کے یہاں ایک طرح سے سرور اور فرحت کا ماحول پیدا کرتا ہے۔ یہ قربانی کے مقاصد میں سے یا قربانی کی حکمتوں میں سے ایک ہے جو ہے۔ اسی طریقے سے ایک چیز کا یہاں پر یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جانوروں کو انسانوں کے لیے مسخر کیا ہے جو یہ اللہ، یہ انسانیت جو ہے، یعنی انسانوں کی یہ جماعت جو افضل مخلوق کا تمغہ رکھتی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے کائنات کی ہر ساری چیز کو انسانوں کے لیے مسخر کر دیا ہے۔ یہ جو چوپائے ہیں، جو جانور ہیں جن کا تذکرہ ہے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانوں کے لیے مسخر کیے ہیں، اور اس کے ذریعے سے انسان جو ہے اللہ کا شکر بجا لاتا ہے۔ ان کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے اللہ کا شکر بجا لانے کا ایک ذریعہ ہے، اور انسان اس شکر کے ساتھ جو ہے اس کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ یہ چند جو ہے چند حکمتیں تھیں قربانی کی، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری حکمتیں ہو سکتی ہیں جو اللہ بہتر جانتا ہے۔